میڈم، اندرون شہر داخلے کے لیے ہیوی ٹریفک پولیس کے لیے ایس او پیز ہیں. رات 11 بجے سے قبل ریسٹرکشنز ہیں کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود 11 سے پہلے ہی ادھم مچا ہوتا ہے، بڑے کنٹینرز کھڑے ہوتے ہیں. اس مافیا کو روکنے کے لیے کیا ٹریفک پولیس کمزور ہے یا وہ مافیا اتنا تگڑا یا طاقتور ہے کہ روکا نہیں جا رہا آپ سے؟ اچھا، اس میں آپ نے آئی ہوپ کہ آپ نے وہ آرڈر پڑھا ہوگا جو کہ ڈی سی آفس سے ایشو ہوا تھا، کہ جس کے انڈر ریسٹرکشن لگا دی گئی تھی کہ ہیوی ٹریفک 11 بجے سے پہلے سٹی میں انٹر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے صبح انہوں نے 7 بجے سے پہلے سٹی سے آؤٹ ہو جانا ہوتا ہے. اس میں کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ ہماری عوام کو نہیں پتہ کہ ہمارے پاس ٹریفک کا ایریا کون سا ہے. ٹریفک پولیس کے پاس گجرانوالہ کا کون سا ایریا موجود ہے. جب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں نا چندہ قلعہ، تو چندہ قلعہ سے جو ہمارے پاس مین جی ٹی روڈ آتی ہے چندہ قلعہ ٹورڈز عزیز کراس، یہ تقریباً 13 سے 14 کلومیٹر کا ایک پٹی بنتی ہے. ٹریفک پولیس کے پاس صرف یہ ایریا ہے. باقی کا جو ایریا پہلے آ جاتا ہے، جو سائڈ پر بائی پاس چلا جاتا ہے، یا اس سے آگے کا جو ایریا آ جاتا ہے، یہ سارے کا سارا موٹر وے کے پاس چلا جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ جیورسڈکشن کا اگر وہاں پر آتا ہے، ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا، جو ڈی سی نے آرڈر ایشو کیا تھا، اس کے اکارڈنگ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ سٹی میں کنگنی والا سے، جو کہ لوکل یہاں پر اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کون سے ایریا کا نام لے رہی ہوں. کنگنی والا سے آنورڈ یہ جو ہمارا اسمال اسٹیٹ کٹ ہے، جو کہ ہم یہاں پہ فلائی اوور سے نیچے اترتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے یہاں تک وہ اسپیسیفک ایریا ہے. یہاں پر ہیوی ٹریفک ڈے ٹائم میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پر جیسے ہم سیالکوٹ بائی پاس پر دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر کمرشل ایریا ہے، وہاں پر انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، وہاں پر کافی زیادہ بریکس کی وہ آپ کو گاڑیاں دکھیں گی. وہاں پر ساتھ میں آپ کو سکولز بھی دیکھیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہیں پر ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہیں پر ہمارے اسکولوں کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری سٹیز ہیں، روڈز ہیں، وہاں پر اس کا بین نہیں ہے. یہ بین آ جاتا ہے چھوٹے سے ایریا میں. ہم ان کو بھرپور کوشش کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، ان کے خلاف ہم لوگ کارروائی کرتے ہیں، چالان کی صورت میں بھی ہوتا ہے. ایون کہ روڈ بلاک کے اوپر ایف آئی آرز بھی دی جاتی ہیں. بہت حد تک رک گیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہو گیا، لیکن میں اتنا کہتی ہوں کہ 99% ہم اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کیونکہ جب ہم روکتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کاروبار کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا کام کرنے کا مقصد، یا میں یہاں پر ایز اے سی ٹی او بیٹھی ہوں، تو کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک انڈسٹری کو، کسی ایک کارخانے والے کو سرو کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی یہ جو 5.9 ملین آبادی ہے ان سب کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہ تو ہمارا مقصد آپ کے کاروبار کو ڈسٹرب کرنا ہے، اور نہ ہی ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری باقی کی عوام ڈسٹرب ہو. تو لہٰذا پھر ان کو بھی روکا جاتا ہے. کہیں پر ان کی طرف سے اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ان کے خلاف پراپر جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. اچھا، آپ نے لائسنسنگ اس میں بڑی آپ نے ایفرٹ کرتے ہوئے برانچز بنا دی ہیں، لوگوں کے لیے آپ نے بڑی فیسیلیٹیٹ کر دیا لوگوں کو. اس کے باوجود لائسنس کی فیسیں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ بیچارے تذبذب کا شکار ہیں، پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ ایک بائک کے لیے اگر پیسے آ سکتے ہیں، گاڑی کے لیے پیسے آ سکتے ہیں، تو بالکل لائسنس بنانے کے لیے بھی پیسے آ سکتے ہیں. فی کا میرا نہیں خیال اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے. کیونکہ اگر آپ بائک خریدنے جا رہے ہو، آپ بائک کی مجھے پرائس بتا سکتے ہیں، میرا خیال سے 1 لاکھ سے اوپر ہی جا چکی ہوگی. تو اس میں جب آپ نے لائسنس بنانا ہے تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے کہ جی فی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسا فی بڑی ہیں، ریوائز ہوئی ہیں. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز بھی تو بڑھ گئے نا. جب ہمارا کارڈ پرنٹ ہوتا ہے، جب اس کو ہم ٹی سی ایس کرتے ہیں، یا ہمارا پیپر جو لگ رہا ہوتا ہے، یا ابھی تو ہمارا سارا آن لائن سسٹم ہو گیا ہوا ہے، ہماری اس کے اوپر جو ساری ایکوپمنٹ آ رہی ہوتی ہیں، ہمارا وائی فائی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، مینٹیننس کی کافی زیادہ اس پہ بھی خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی ایک اور چیز بات کلیئر کر دوں، یہ جو آپ کے لائسنس کی فی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آتی، گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے. اب ہم گورنمنٹ نے لاسٹ 2 منتھ سے اس میں جتنی بھی ٹوٹل فی جاری ہوتی ہے اس میں 15% اب ہمیں ملنا شروع ہوا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم، پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ میں آپ کو اس چیز پہ بتا دوں. دوسرا، عوام کی سہولت کے لیے جب ہم نے لائسنسنگ سینٹرز کی تعداد میں انکریز کیا، جب میں یہاں پر آئی تھی لاسٹ جولائی میں، تو
ایک ہمارا سینٹر تھا جو پراپرلی کام کر رہا تھا سٹی کے اندر، جو ہمارا ٹھیک ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے. ہمارا کاموں کی اور وزیر آباد کا آف اینڈ آن تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تعداد کو ہم 7 سے 8 سینٹرز پر لے گئے ہیں. اب ہمارے پاس گجرانوالہ میں بھی سینٹر موجود ہے، ہمارے پاس وزیر آباد میں بھی ہے، ہمارے پاس علی پور میں بھی ہے، ہمارے پاس کاموکی میں بھی ہے، وانڈو میں بھی ہے، کوٹ لدہ میں بھی ہے. میرے آفس میں بھی سینٹر ہے، آپ نے باہر پی کے ایم دیکھے، یہاں پر بھی سینٹر ہے. یعنی کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ جی مجھے بہت دور جانا پڑ رہا ہے لائسنس بنوانے کے لیے. تو یہ فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپ پر اویلیبل ہے. تو وہ میں اس پروگرام کے تھرو سب سے بول کے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر آپ کا لائسنس نہیں بنا ہوا اور آپ بائک چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو کائنڈلی آج ہی جائیں، لرنر حاصل کریں، 42 ڈیز کے بعد اس کا ٹیسٹ دیں اور لائسنس لیں. میڈم، فیمیل ٹی ڈبلیو اور ایس ٹی ڈبلیو جو ہیں وہ روڈ پر نظر نہیں آتی. خواتین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، خواتین گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں، لیکن خواتین پولیس آفیسر جو ہیں وہ آفس تک محدود ہیں. روڈ پر نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا ان فیوچر ایسا کوئی پلان ہے؟ ان فیوچر پلان کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ پلان امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے. ہماری فیمیل جو ہیں وہ اسپیشل اسکواڈ ہم نے لانچ کر دیا ہوا ہے، جس میں ہماری فیمیل آفیسر آن روڈ ہوتی ہیں، پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور ان کا اب ہمارے جو باقی آفیسر ہیں وہ تو ٹریفک کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، چالان کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ہماری جو فیمیل آفیسر ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں؟ وہ پیٹرولنگ بھی کر رہی ہیں، وہ وہاں سے انکروچمنٹ کے ایشو کو بھی ریزالو کر رہی ہیں، رانگ پارکنگ کو بھی وہاں سے ریموو کر رہی ہیں. خواتین سے جا کے بھی پوچھ رہی ہیں کہ جی آپ کو یہاں پر اگر کسی مارکیٹ میں آپ آئے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتائیے. تو ہماری خواتین ایکسٹرا کام کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو میرے پاس اس وقت 360 کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے. افیکٹو نان افیکٹو آپ آفس کا اسٹاف، فیلڈ کا اسٹاف دونوں کو ملا کے 360 کی ٹوٹل اسٹرینتھ میری بن جاتی ہے. اس میں میری 20 صرف فیمیل ہے. فیمیل کچھ فیمیل ہماری لائسنسنگ برانچ میں لگی ہوئی ہیں، کچھ فیمیل ہماری ایجوکیشن ونگ میں لگی ہوئی ہیں، کچھ فیمیل ہماری آؤٹ ریچ پروگرام میں بھی جاتی ہیں، پی کے ایمس پہ لگی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہماری فیمیل پبلک ڈیلنگ کا سارا کام کر رہی ہیں. آپ کو میرے آفس کے سٹاف میں، جس میں ریڈر ہو گیا، کوئی انچارج کمپلینٹ سیل، کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی. خواتین آپ کو کام کرتے ہوئے دکھیں گی. کوئی جا رہی ہے اسکول کالجز میں اویئرنیس کے بچوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے روڈ سیفٹی رولز ہیں کیا. کوئی خاتون آپ کو لائسنس بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی خاتون آپ کو ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے نظر آئے گی، کوئی خاتون آپ کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئے گی. زبردست. میڈم، ان سٹی جو سگنلز ہیں، لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ سی ٹی پی ہے، سگنلز چل نہیں رہے، فعال نہیں ہیں، اتنا پیسہ لگا تھا ضائع کر دیا. کیا یہ سگنلز یہ سٹی ٹریفک پولیس کی جورسڈکشن ہیں، ڈومین میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ گجرانوالہ میں اس وقت 3 پوائنٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ٹریفک سگنلز، جو کہ نہ صرف آؤٹ ڈیٹڈ ہے بلکہ آؤٹ آف آرڈر بھی ہے. اس کے اوپر اگر کوئی ریپیئر پر کوئی پیسہ لگایا گیا تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ڈومین میں نہیں آتا. سٹی ٹریفک پولیس نے ہمارے پاس ڈائریکٹلی نہ تو اس کے لیے کوئی فنڈنگ آتی ہے، نہ ہماری یہ ڈومین میں آتے ہیں. ان کو انسٹال کروانا، ان کو اپ گریڈ کروانا، ان کی مینٹیننس، ان کو ریپیئر کرنا، یہ سارے ایک اور ادارے کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آئی تھنک سٹی ایڈمنسٹریشن کی یا کارپوریشن کی یہ ذمہ داری ہے. ہم نے بارہا ان کو لیٹر بھی لکھا ہے، میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ہوپ فلی اس پر کام ہوگا. اس وقت جو ریسنٹلی میں نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں نے 8 پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں مینشن کیے تھے کہ گجرانوالہ کے ان پوائنٹس کے اوپر ہمیں آپ ٹریفک لائٹس، ٹریفک سگنلز جو ہیں آٹومیٹک وہ لگا کے دیں تاکہ ہم ٹریفک کو ریگولیٹ کر سکے. کیونکہ ہماری مین پاور ویسٹ ہوتی ہے، جگہ جگہ ہم نے وہ بندے کھڑے کرنے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جس کو ہماری جو ہے وہ خیبر کٹ کہلاتا ہے، وہاں پر ٹریفک لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں اور ساتھ میں ہمارا ایک ٹی اے کھڑا ہو کے وہ بھی ٹریفک کو روک رہا ہے. تو یہ ہماری مین پاور بہت زیادہ ویسٹ اس پہ ہو جاتی ہے. اگر ٹریفک سگنلز لگ جائیں، اس پہ کام شروع ہو جائے تو کافی حد تک ٹریفک نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ ہم وہ بندہ وہاں سے اٹھا کے کسی اور مقام پر، اس کو کسی اور پوائنٹ پر لگا سکتے ہیں جہاں پر اس کی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. بازاروں میں ہم جیسے آج کل بہت زیادہ رش ہوا ہے تو اس پر ہم ڈپلوائے کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، آپ بھی ایس ایس پی ہیں، ہمارے بھائی جان بھی ایس ایس پی ہیں، دونوں پولیس آفیسرس ہیں، دونوں ویل ناؤن ہیں. گھر میں کون آفیسر ہے؟ گھر میں پھر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے.
گھر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کہ نہیں ہو پاتا، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پولیس یا پولیس ریلیٹڈ میٹرز ان کو ہم ڈسکس نہ کریں، لیکن کوشش کے باوجود آج تک ہم سے یہ نہیں ہو سکا. ہمارا کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پولیس پہ بات شروع ہوتی ہے، اور کھانا ہمارا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور ہماری وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہماری یہ بات ہو رہی ہے یا یہ بات ہو رہی ہے، یا کوئی انویسٹیگیشن ریلیٹڈ میٹر ہو گیا، کوئی پالیسی میکنگ پہ کوئی چیز ہوگی کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے، یہ اس طرح سے کرنا ہے. تو پولیس گھر پہ بھی نا ہم وہ، چونکہ ہم لوگ کولیگس بیچ میٹس بھی ہیں، تو وہ پھر ہمارے بات چیت زیادہ تر گھر میں بھی نا اسی طرح چلتی رہتی ہے جب کہ وہ جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے مناتا کون ہے؟ میرا خیال سے کہ ہم خود ہی 10-15 منٹ کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں. کسی کو منانے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ ہم آلریڈی یہاں سے اتنا وہ تھک کے گئے ہوتے ہیں کہ گھر جا کے اگر کوئی تھوڑا سا کوئی ناراضگی ہو بھی جائے، ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ پھر 10-15 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی فون آ جائے گا، یہ والا کام ہے، تو ہم خود ہی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو فون پہلے آ جائے گا، یہ دیکھو یہ ابھی میں گھر آئی تھی یا میں گھر آیا تھا تو مجھے فوراً ہی کال آ گئی ہے، وہ تو ہم دونوں خود ہی مان جاتے ہیں. میرے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ آپ ٹیوٹر بھی ہیں اور آپ نے ان کو اردو سکھائی ہے اور بہت نہیں، وہ پنجابی سکھائی ہے. اچھا پنجابی سکھائی ہے، پنجابی ٹھیک ہے. سکھائی. اچھا مسئلہ آپ گجرانوالہ سے ہیں اور پھر بٹ ہیں، خوابوں پہ ہاتھ تو صاف کرتی ہوں گی، کھانے میں کیا پسند ہے اور کوکنگ بھی کرتی ہیں کہ نہیں؟ کوکنگ جو کوشش کرتی ہوں، لیکن بڑی خراب کوکنگ ہے، نہیں مجھے آتی ہے کوکنگ، اس میں نہیں کر پاتی ہے چیزیں، مجھے نہیں، بڑی مشکل سے چائے بنا لیتی ہوں تو وہ بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے، کوکنگ اتنی نہیں آتی. کھانے کا بالکل شوق ہے مجھے دیسی کھانے بھی بہت پسند ہے، چائنیز کھانے بھی بہت پسند ہے، کھانا پسند ہے، چاہے اس میں چائنیز آ جاتا ہے چاہے زبردست. دیسی آ جاتا ہے، بس کھانا اچھا لگتا ہے. آپ ماشاءاللہ گجرانوالہ سے ہی بلانگ کرتی ہیں، آپ کے بھائی ایک اچھے پولیس آفیسر ہیں، دوسرے بھائی بھی سرکاری ملازم ہیں، تیسرے بھائی ایک اچھے قانون دان ہیں، وکیل ہیں، سفارشیں تو آپ کو بہت زیادہ آتی ہوں گی، کیسے مینج کرتی ہیں؟ ہاں، ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جیسے آپ نے پوری فیملی بیک گراؤنڈ ہی بتا دیا کہ وہ بھی پولیس میں ہے، وہ بھی سرکاری ملازم ہے، وہ ایک وکیل ہے، ایک بھی سفارش نہیں آتی ہے، ایک بھی سفارش نہیں آتی ہے. وہ کہتے جو میں سنتی ہوں، کہتے ہیں اس کو سفارش کرنے کا یا ان کو سفارش کرنے کا ان سارے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سننا ماننا کوئی نہیں ہوتا. میری والدہ اکثر مجھے ڈانٹ بھی دیتی ہے اس بات پر کہ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کرو، کبھی تو سن لیا کرو. میں نے ایک دن تو مجھے کہتی ہیں کہ ان کے کوئی رشتہ داروں نے کوئی بات کہی تو میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کام، تو وہ ان سے ناراض ہو گئی، تو مجھے کہتی ہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے. تو انہوں نے کوشش کی کہ میں تھوڑی سی ایموشنل ہو جاؤں اس بات پر، نہ تو میں نے ان کو کہا آپ فکر نہ کریں، ہم پولیس لائن میں کر لیں گے اور ہمارے پولیس والے ہی سارے آ جائیں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا کہ ماں کی بات مان لو، وہ فلاں کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو جو چیزیں آپ کو تو انہوں نے بتا دیا، آپ کو باہر کے ماحول کا نہیں پتا، تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ دیکھنا اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ چیزیں اور ہیں. تو وہ پھر یہ اس طرح سے ہمارا گھر کا ماحول بھی چلتا رہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ خود ہی اوائڈ کرتے ہیں، سفارش نہیں کوئی بھی کرتا. جو ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں یا ابھی وہ جاب کی متلاشی ہیں، کیا ان کو سرکاری جاب اختیار کرنی چاہیے، ڈپارٹمنٹس میں آنا چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر ہر ایک کا الگ سے پرسیپشن ہے، ہر ایک کی الگ سے ڈفرینٹ اوپینین ہے. کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ خاتون کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو جاب کرنی چاہیے. کچھ خواتین سمجھتی ہیں کہ چونکہ یہ ہاؤس میکر ہیں تو ان کو اپنے گھر پر ہی فوکس کرنا چاہیے، شادی کریں، بچے ان کے ہوں تو ان کو ایک اچھی ماں بن کے پالیں، ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت ہے، اچھی بیوی بنے، اچھی بہن ہونے کا. یعنی کہ ڈفرینٹ اوپینین ہے. میں اپنی ینگ بچیوں کو یہی کہوں گی کہ وہ کریں جو ان کی خواہش ہے. اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، فل کنسنٹریٹ کر کے، فوکس کر کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں، پولیس میں جائیں، آرمی میں جائیں یا ٹیچنگ میں جائیں یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں چلے جائیں. بزنس کرنا چاہتی ہیں تو بزنس پر فل فوکس کریں، پراپر اس کی ایجوکیشن اور ٹریننگ لے کے. اگر وہ گھر بنانا چاہتی ہیں یا
ایک ہاؤس وائف کے طور پر کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جی گھروں کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے, گھر کو مینج کرنا. مرد تو کما کے پیسے لا کے دے دیے, اس کو کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے, پلان کیسے کرنا ہے, بچوں کی اسکولنگ, گھر کے بے تحاشا کام ہوتے ہیں, گھر کو چلانا بھی کوئی آسان نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ اوپینین مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ مجھے گھر چلانا ہے تو آپ فلی فوکس کریں, کنفیوژن کا شکار نہ ہو. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کامیاب عورت وہی ہے جو, آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, جو نوکری کر رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کامیاب عورت وہ ہے جس کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہے کہ اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, نہ بلیک میل ہونا ہے, نہ کسی کو آپ نے جینڈر کارڈ یوز کرنا ہے. آپ ایک اللہ نے آپ کو خاتون بنایا تو آپ اپنی ورتھ کو سمجھے, آپ اپنی ویلیو کو سمجھے, اپنی پاور کو سمجھے, اور جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ چوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں, انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. آپ میں اتنی ہمت, اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ شٹ اپ کال بڑے ایزیلی دے سکے کہ یہ ایک لمٹ ہے, یہ کراس نہ میں نے کرنی ہے نہ کسی کو کراس کرنے دینی ہے. تو جو بھی کام کریں اس میں سیلف ریسپیکٹ کو بھی سامنے رکھیں, فیملی کو بھی دیکھیں, اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھیں, کیونکہ ہم رول ماڈل ہیں. ہم نے بہت سی اور خواتین کی زندگیاں ہماری وجہ سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں تو خراب بھی ہو سکتی ہیں. بہت سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کا کام جیسے آپ کر رہی ہوتی ہیں, جو ریپیوٹ ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بھی آپ کو فالو کرے اور ہماری بیٹیاں بھی پولیس میں آئے یا کوئی بھی جاب کرے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اچھا کام کریں گی, جن خواتین کو موقع ملا ہے باہر آنے کا, کام کرنے کا, تو ہمیں فالو کرتے ہوئے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے, ان پہ انویسٹ کریں گے. اگر ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو ہم اچھی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے. پھر کوئی بندہ اپنے گھر کی بچیوں پہ ٹرسٹ کر کے ان کو یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ پڑھیں اور اپنا کوئی نام بنا سکے. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, فیمس ٹک ٹاکر ہیں, بڑے فالوورز ہیں آپ کے, ٹویٹر پہ بھی, ٹک ٹاک پہ بھی, اکاؤنٹس کتنے ہیں آپ کے, اور یہ سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ باہر کب نکلیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گی کہ یو شوڈ ٹیک یور ورڈز بیک, کہ آپ ایک فیمس ٹک ٹاکر ہے. میرا ٹک ٹاک کے اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, زیرو میری پریزنس ہے ٹک ٹاک کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو باقی کی پیجز یا اکاؤنٹس کی آپ نے بات کی ہے تو میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, میری اس کے اوپر بھی کوئی پریزنس نہیں ہے. میرا صرف اور صرف ایک ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. باقی بہت سے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جس کو میں نے FIA میں رپورٹ کیا ہوا تھا, وہ 100+ تھے اکاؤنٹ سے, پروفائل سی, پیجز تھے, گروپس بنے ہوئے تھے اور ملینز میں ان کے فالوور تھے. ان کو رپورٹ کیا, کافی حد تک بند ہو گیا, کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں, ان کو میں پھر سے رپورٹ کر دوں گی. اب تک میں 3 بار رپورٹ کر چکی ہوں FIA میں, کیونکہ میرے نام سے میری پکچر لگا کے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, لوگوں سے کانٹیکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں. بہت سے کیسز تو میرے پاس بھی آئے. ابھی ریسنٹلی ایک بندہ, ایک ملتان سائڈ کا ایک بندہ تھا, اس نے میری ایک آن ڈیوٹی پکچر لے کے اس کو کراپ کر کے اور وہ ساری اس کی ایڈیٹنگ کر کے تو اپنی پکچر کے ساتھ جوڑ کے تو وہ لگا کے پھیر رہا تھا, اور میرے نام سے اس نے اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا. یہ مجھے کیسے پتا چلا, یہ اس نے وہ پکچر مجھے میرے ایڈریس پر, CTO آفس کے ایڈریس پر وہ بھجوائی, تو وہ پھر اسے ہم نے رابطہ کیا, اس کو تھوڑی سی شرم دلائی کہ کچھ خیال کریں, آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کریں. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس جو پلیٹ فارم کے تھرو مجھے ملی ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کائنڈلی آپ ٹک ٹاک کے اوپر میرے نام کے اگر کوئی اکاؤنٹ بنے ہوئے اس کو فالو کریں تو کائنڈلی اس کو انفالو کر دیں, بلکہ رپورٹ کریں. اسی طرح سے اگر کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پیج بنا ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو فالو مت کیجیے, لائک مت کیجیے, کیونکہ میرا کوئی بھی پیج نہیں ہے, کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے, میری زیرو پریزنس ہے. جو بھی چیزیں آپ کو اگر ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے ملتی ہیں تو وہی ویریفائڈ ہوں گی, اور وہ آفیشیل اکاؤنٹ پولیس کا ہے, میرا ذاتی کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم, تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو